الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جملہ طالبات اور اسٹاف کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رجب کی یہ 27ویں شب کی مبارک گھڑیاں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مبارک کرے، اور اس رات کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سنتوں پر عمل کر کے، ان کی سیرت مطہرہ پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے اوپر فرض سمجھ کے، عمل سے قرض سمجھ کے، مقروض سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن کر اپنی اپنی زندگی کو سنوارنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ ایمان والیوں، آئیں مل کر ذرا معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کانفرنس میں مل کر سنت الہی اور فرشتوں کے عمل کو دہراتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کا، درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور سب نے بڑی محبت سے نگاہوں کو بند کر کے تصور میں مدینے کی گلیاں لا کر میرے ساتھ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ درود شریف ہے جب مسجد اقصیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو 70,000 فرشتوں نے اس درود شریف کو پڑھا۔ باقی اس میں اشعار تو یہ ایڈ ہیں، لیکن درود شریف جو ہے وہ ہے جو 70,000 فرشتوں نے پڑھا۔ وہ کیا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مرحبا معراج والے، دو جہاں کے راج
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، ابو جہل کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یا صدیق، تیرا یار یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت الحرم سے بیت المقدس گیا۔ کہاں پر گیا؟ بیت المقدس گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر عرش اعلیٰ پہ گیا، اور میں نے تیرا محبوب، تیرا پیارا، تیرا جانشین یہ کہتا ہے، اور میں نے اپنے خدا کو، اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور پھر میں واپس آ گیا۔ اے صدیق، تو یہ بتا کیا یہ سچ ہے؟ حضرت سیدنا اکبر صدیق نے جب سنا تو انہوں نے کہا نعم، ہاں ابو جہل، یہ بات میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے تو فرمایا اے ابو بکر، آج کے بعد انت صدیق فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں صدیق ہے، سچا ہے۔ ایمان والیو، واقعہ معراج یہ معجزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یعنی میرے تمہارے پیارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج۔ کون سا معجزہ ہے؟ معراج کا معجزہ ہے۔ ایسی شان کسی رسول کو، کسی نبی کو پہلے نہ ملی تھی، اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میں صدقے جاؤں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ عاشق صرف زمانہ ہی، صرف ایمان والے ہی نہیں، بلکہ رب بھی آپ کو اپنا محبوب کہہ کے پکارتا ہے۔ ایمان والیوں، کتنی خوبصورت زندگی ہو جائے ہماری اگر ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہو جائے، آپ کی سنتیں ہو جائیں، ہماری زندگی اس دنیا میں بھی جنت بن سکتی ہے۔ کب؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و مدینے میں رہنے والے آقا جو ہیں، وہ کالی کملی والے جو ہیں، اگر ہم ان کے نوکر بن کر، اگر ہم ان کے سچے غلام بن کر، عملی عاشق بن کر اپنی زندگی کو سنواریں گے تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ ایمان والی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نظارے فرما رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا جن کے سروں پر فرشتے پتھر مار رہے تھے، جن کے سروں پر فرشتے کیا کر رہے تھے؟ پتھر مار رہے تھے، اور ان کے سر ٹوٹ پھوٹ رہے تھے، ان کے سر ٹوٹ پھوٹ جاتے اور ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، پھر ان کے سر دوبارہ جڑ جاتے ہیں، ان کے سر پھر دوبارہ جڑ جاتے ہیں، پھر ان کے سروں پر پھر فرشتے جو ہیں وہ پتھر مارتے ہیں اور ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ عذاب کن کے لیے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے ہیں۔ ہاں امتیوں، اب یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ نہیں کہا لوگوں کا، کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کا، اور کون سی امت؟ ہم سب نبی کے امت، جس امت کے غم میں ہمارے اللہ کے نبی ہمارے آقا غاروں میں رویا کرتے تھے، جس امت کے غم میں ہمارے نبی دنیا میں آتے، دنیا سے جاتے، اور جب دیدار الہی کیا امت کی باتیں کی، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اذان کی آواز سن کر نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نمازی نہیں ہوں گے، یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ ان کے لیے؟ ان بے نمازیوں کے لیے۔
ایمان والیوں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی اسلامک ڈسپلن نہیں ہے، اسلامک ایجوکیشن نہیں ہے، اسلامک طرز نہیں ہے، آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے، ہم تو یاد رکھیے وہ شرمندگی ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ اور ہم سب کے لیے کہ ہم زندگی بالآخر کس کے فالوور بن کے گزار رہے ہیں، کملی والے کے فالوور بن کے، یا پھر دنیا میں اور دنیا کے محبتوں کے پجاری کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو شیطان کے فالوور ہوتے ہیں، ابلیس کے فالوور ہوتے ہیں۔ اب اس کا مختلف انداز ہے۔ ہاں میری بہنوں، یہ تھوڑی چیزیں ہم نے سوچ لی ہے۔ خوشی کی رات ہے، لیکن اس رات کچھ باتیں عبرت کی تھی، کچھ خوشخبریاں بھی تھی۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو ہماری کمیاں ہیں۔ آج ہماری کیا ہیں؟ کمیاں ہیں۔ ایمان والیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا براق جب آگے گیا تو میں دیکھا کہ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح آگے بڑھے ہوئے ہیں، توند والے ہیں، گنبد کی طرح آگے بڑھے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو، اللہ اکبر، اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہیں، اور گھوڑے اتنی تیز رفتار سے ان کے اوپر سے گزرتے ہیں کہ ان کے پیٹ کچل دیے جاتے ہیں، ان کے پیٹ کچل دیے جاتے ہیں، ان کے پیٹ پھٹ جاتے ہیں، ان کی آہو بکا ہوتی ہے، وہ آہو گاری کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، جس سے آسمان بھی کانپتا ہے۔ میں نے پوچھا یا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے، بولو، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ سود کھائیں گے، کہ ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ایمان والیوں، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا نظارہ فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا براق کچھ اور آگے گیا، میری سواری کچھ اور آگے گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ کیا؟ دوسری باتیں بھی بہت زیادہ اہم تھی، لیکن اب تو بات بالخصوص میری اور آپ کی ہو رہی ہے، بالخصوص عورتوں کی ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ میں کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں ہی عورتیں ہیں جن کو آگ کا لباس پہنایا گیا ہے۔ کتنا؟ آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا جسم جل رہا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر گریزاری کر رہی ہے، رو رہی ہے، اور ان کی رونے کی آواز بھی کوئی کان نہیں ڈال رہا، کوئی نہیں سن رہا، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا کہ یا جبرائیل یہ عورتیں کون سی ہیں؟ یہ عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ رہیں، جو کیا رہیں گی؟ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا رسول اللہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جو وہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں جو کیا رہیں گی؟ بے پردہ رہیں گی، بے پردہ بازاروں میں گھومے گی، غیر مردوں کے سامنے بے پردہ آئیں گی۔ یہ لباس آگ کا ان کو پہنایا جائے گا۔ یہ آگ کا لباس کن کو پہنایا جائے گا؟ بے پردہ عورتوں کو پہنایا جائے گا۔ فیشن نے چھینی غیرت شرم و حیا گیا، فیشن نے چھینی غیرت شرم و حیا گیا، بے پردگی نے کھوکھلا ایمان کر دیا، بے پردگی نے کھوکھلا، بولو نا ذرا اونچی آواز سے۔ ہاں، وہ جو عورتیں کہتی ہیں نا آنکھوں کا معاملہ دل میں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، یہ پردہ اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہوتی۔ اگر پردہ اتنا ہی عام ایک عمل تھا اسلام کا
تو اس کا حکم کبھی بھی قرآن مجید فرقان حکیم میں نہ اس کا ذکر آتا نہ حکم دیا جاتا. یعنی اللہ کی نظر میں یہ ایک اہم عمل ہے. بولو نا، یہ ایک اہم عمل ہے. آپ ذرا غور کیجیے آج ہم کس ماحول میں رہ رہی ہیں. آج ہمارا ماحول کیسا ہے؟ بازاروں میں جائیں، یہ فنکشنز ہوں تو چہروں پہ بہت زیادہ یہ جو ایک سسٹم آج کل چل پڑا ہے، اللہ پناہ دے اس کو. میں اکثر وہ کہتی ہوں کہ ہجروں جیسے آج ہمارے اکثر بہنوں کے چہرے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. بال دکھانا، گلے ننگے، نیب برہنہ لباس پہن کے، اریانی کے انداز، ٹخنے ننگے کرنا، بازو ننگے کرنا، یہ مسلمان عورتوں کا کہاں پر طرز تھا، کہاں پر شیوا تھا؟ ہمارا تو ایسا کوئی طرز نہیں تھا. تو واقعی معراج ہمیں اس بات کی طرف بھی لے کر جاتا ہے کہ اے عورتوں جاگو، اپنی بے پردگی بے حیائی پہ اتنا ناز نہ کرو. تم اسی رب کی جس نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے، اسی رب کے پاس جب جانے لگتی ہو، جب تمہاری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو سر سے لے کر پیر تک تمہیں باندھ دیا جاتا ہے، تمہارا بال بھی نظر تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے رب کو کتنا پسند ہے پردہ. اور ایمان والیوں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ سنو، جب عورت گھر میں ہو، بازار میں ہو، یا ننگے سر جو رہتی ہو، جو عورت ننگے سر رہنے کی عادی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت پر یا ان عورتوں پر فرشتے لعنتیں ڈالتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنا سر نہیں ڈالتی. فرشتے کیا ڈالتے ہیں؟ فرشتے کیا ڈالتے ہیں؟ لعنتیں. اب میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ معراج کے موقع پہ جو میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائیں کہ نمازی بننا ہے، سود کو چھوڑنا ہے، اور عورتوں کو با پردہ ہونا ہے، با حیا ہونا ہے. اب میرا کام تھا آپ کو آگاہی دینا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح. خدا را اپنی بیٹیوں کے حجاب دیکھیے، پردے دیکھیے. ماڈرنزم اور فحاشی کے نام پر آج بے پردگی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کوئی اسٹینڈرڈ کے چکر میں، کوئی رتبوں کے چکر میں، کوئی دولتوں کے چکر میں اپنی عورتوں کو ننگا کرتا جا رہا ہے. امام حسین فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مرد کی غیرت کا تقاضا دیکھنا ہے، اندازہ لگانا ہے، تو اس کی گھر کی عورت کا پردہ دیکھ لو. ہاں، اس کے گھر کی عورت کا پردہ دیکھ لو. تو جو مرد غفلت کرتے ہیں نا اپنی عورتوں کو پردے کا سبق دینے میں، آپ سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی عورت 4 جنتی مردوں کو ساتھ لے کے جہنم میں جائے گی. جو لگامیں نہیں نہ ڈالتے اصول کی، اسلامی اقدار کی، اسلامی طرز کی، اور صرف یہ کہ عورتیں ہماری نماز پڑھتی ہیں، باہر جب نکل کے برقع پہنتی ہیں. ہاں، آج تو برقعے بھی ایک فیشن ہو گئے ہے نا. آج تو برقعے بھی ایک فیشن. اکثر 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر نہیں ہے، لیکن یہ فٹڈ برقعے، یہ چھوٹے چھوٹے اسکالرز جس میں عورتوں کا سینہ آگے سے عیاں ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں ڈھکی نہ ہو. تو ایمان والیوں سے برقعوں کا بھی فائدہ نہیں ہے. ڈھیلے ڈھالے برقعے پہنیے، لباس اپنے ڈھیلے ڈھالے رکھیے. چست لباس تو کہیں پہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. چست لباس کی، تنگ لباس کی، ٹائٹ لباس کی تو اجازت کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر آئیں، اپنے رب سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہماری پچھلی کمیاں، کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہوئے، خطائیں ہوئے، وہ معاف فرما دے. وہ کیا فرما دے؟ معاف فرما دے. اور مولا یہ صرف زیادہ باتیں نہیں، یہ 3 باتیں جو میں نے آج کہی ہیں، کتنی باتیں کہی ہیں؟ 3 پوائنٹ پہ بات کی ہے نا میں نے. ہاں، کتنے پوائنٹ پہ؟ 3 پوائنٹ پہ. پہلا پوائنٹ کیا تھا میرا؟ نمازی بننے کا. کیا تھا پوائنٹ؟ ہاں، نمازی بننے کا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ سود نہیں کھانا، سود نہیں کھانا. اور تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ پردہ اختیار کرنا ہے. ہم نے اپنے چہروں کو ڈھکنا ہے. بولو نا، اپنے لباسوں کو، اپنے برقعوں کو ڈھیلا ڈھالا کرنا ہے.
کیونکہ یہ وہی بہنیں عمل کریں گی. بیانات تو بہت دفعہ آپ لوگ میرے یہ سن چکی ہے. آپ کو پتا ہے میں نے اپنے ادارے میں 2 قسم کی طالبات یا خواتین کا داخلہ میں کہتی ہوں بند کر دوں. کون؟ ایک بے نمازی اور ایک بے پردہ. یہ 2 عورتوں کو انٹری داخلہ منع کر دو. ہاں سمجھائیں پہلے ان کے اخلاق کے ساتھ سمجھائیں, ان کو خوشخبریاں بھی دے پردہ کرنے کی, نماز پڑھنے کی, اور ان کو عذاب کی بھی بات بتائیں کہ اگر ہم نہیں کریں گی تو ایسا بھی ہوگا. اور پھر جو اللہ کے احکام کے ساتھ حکموں کی نافرمانی کریں, کھلا نافرمانی کریں, ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیجیے اور رب سے دعا کریے کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچا, ایسے لوگوں سے ہمیں بچا. ایمان والیوں کمپلیکس کا شکار نہیں, اپنے پردے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجیے. آپ مجھے یہ بتائیے, گھروں میں ہم قرآن پاک ہے, اتنی مقدس کتاب ہے, ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک اہم چیز ہے. ہمارے لیے ایک عام کتاب نہیں, ادھر رکھی ادھر رکھی نہیں, ہم اونچا رکھتے ہیں اور اس کو کور کر کے ڈھانپ کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک اہم چیز ہے. تم تو اہم ہو. کیا تم سیدہ فاطمہ کی کنیزہ نہیں ہو؟ بولو نا, آپ اٹھا کے ذرا بول دیا کرو, مجھے پتا چلے ذرا کون کون سن رہی ہے. ماشاء اللہ, ہم سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ہیں, ہماری نسبت ان سے ہے. ہمارے اگر روزے محشر کسی کی کنیز پکارا جائے گا تو وہ کون سی ہوں گی؟ کہ وہ شرم و حیا والی عورتیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اور سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوتے ہوئے پردہ اختیار کیا. وہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ساری ادھر آ جائیں. ہم نے تو اس ٹولے کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے تو ہاں ایمان والیوں, میرے نبی کے گھرانے کا ہر فرد خوبصورت ہے, ہر فرد کی ایک اپنی اللہ تعالیٰ خوبی ہے, خاصیت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے آقا ہیں. آپ کے ساتھ عشق کا ایک معیار بس ہونا چاہیے. ہم نے صرف دعوے نہیں کرنے, ہم نے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. بولو کیا کرنے ہیں؟ آج کی رات یہ دعا بھی کرو کہ مولا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے محبوب کے نقشے قدم پر چل کے جب تیری طرف اپنی آس لگاتے ہیں, اس میں وسیلہ بناتے ہیں, تو ہم پھر صرف دعوے نہ کریں, ہم صرف دعوے نہ کریں بلکہ اپنے دعووں کے تقاضے بھی پورے کریں. کیا کریں؟ اپنے دعووں کے تقاضے بھی پورے کریں. کہنا پڑے گا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے, ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. کس کے ساتھ؟ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ذرا بڑا اہم بات بتانے لگی ہوں کیونکہ اسی بات پہ آج میری بات کا اختتام ہے. ہاں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس بندے نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تو کوئی عمل نہیں ہے, اور تو کوئی عمل نہیں ہے, بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ اس کے رسول سے, اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. جب سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت نبی رحمت سید المرسلین امام الانبیاء نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرے گا, سبحان اللہ, تو جس سے تجھے محبت ہوگی, جس سے تو محبت کرے گا, روزے محشر اسی کے ساتھ ایمان والی. آج کی رات یہ بھی سوچئے کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ
یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کو عملی جامہ پہنائیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس رات کی جملہ برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری بہنوں نے بدری عبادت کی، ہم نے کولی کی، اب آپ نے پھیلی جب عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بجا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والسلام فی امان اللہ.